السلام علیکم. میں گلب یوٹیوب چینل پر جاوید شاہ حاضر خدمت پروگرام تلخ و شیریں کے ساتھ. ناظرین، 27ویں ترمیم منظور ہو چکی ہے اور پاکستان کی تیسری جماعت یعنی کہ ایم کیو ایم پاکستان اس میں بھی کچھ لینے میں حاصل کرنے میں ناکام رہی اور اپنی معذوری کا اور سیاسی اور اپنی طاقت کا مظاہرہ نہ کر سکی اور نہ اپنی سفارشات کو مسودے میں جو ترمیم کا ہوتا ہے جب منظور کی جانے سے پہلے بنتا ہے اس میں بھی شامل نہیں کرا سکے. تو اس سے آپ ان کی بیچارگی اور ان کی کم طاقت کا اور ان کی اندازہ لگا سکتے ہیں آپ. تو یہ ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہوا. یہ دراصل پوری جو جس نمائندگی کرتی ہے ایم کیو ایم پاکستان جس کمیونٹی کی، تو اس حوالے سے سیاسی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ ان کا یہ نقصان ہے اور ان کا استحصال ہوا، اور سمجھ لیں کہ ان کی داد رسی یا ان کے مطالبات پہنچانے میں ان کی نمائندہ تنظیم ناکام رہی. تو یہ صورتحال جو ہے یہ اس نتیجے پہ بات کو پہنچاتی ہے کہ جناب جو کراچی کے اور جو شہری سندھ کے لوگ ہیں وہ یہ بات ببانگ دہل اس صورتحال کے بعد کہنے پہ مجبور ہو رہے ہیں اور بتا رہے ہیں. جہاں بھی ہم نے ایک غیر رسمی رابطہ کیا لوگوں سے اس حوالے سے نجی محافل میں، تو وہ یہ کہتے ہوئے پائے گئے کہ جناب یہ ان کی جو تنظیم منظم نہیں ہے، ایم کیو ایم کے ٹکڑے حصے بکھرے ہوئے ہیں. کوئی یعنی کہ جو اردو اسپیکنگ جو مہاجر کہلاتے ہیں اس کی جو تنظیمیں ہیں وہ منظم نہیں ہیں اور لازمی ان میں قیادت کا بھی فقدان ہے. لازمی قیادت تو ایم کیو ایم پاکستان کی خالد مقبول کے پاس ہے، مگر اس قیادت کا یہ نظر آ رہا ہے کہ پوری طرح گرفت نہیں ہے. بہرحال شریف النفس انسان ہے اور اس کے علاوہ ان میں بڑے بڑے رہنما ہیں. تو آج لوگ وہیں بھی ذکر کرتے ہیں کہ جناب الطاف حسین اگر اس موقع پہ ہوتے یا اس تنظیم کے قائد جیسے کہ تھے، وہ بیرون ملک رہتے ہوئے بھی وہ اپنی یہ سفارشات کسی نہ کسی صورت میں منظور کروا لیتے. اگر اسی تنظیم کے 22 اگست کا واقعہ نہیں ہوتا اور علیحدہ ان کی راہیں نہیں ہوتی تو وہ وہاں بیٹھ کے بھی ان میں کسی نہ کسی طریقے سے کیونکہ پاکستان کے ارباب اقتدار کے لوگوں سے ان کے اتنے قریبی روابط بھی تھے. آصف زرداری سے فون پہ بھی بات بھی کرتے تھے، نواز شریف اینڈ کمپنی سے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ وہ اس حالت میں بھی کرا لیتے، مگر ایم کیو ایم پاکستان اس حوالے سے تو فاروق ستار نے بیان بھی دیا اور ایوان میں جو تقریریں بھی کی، اپنی یعنی کہ ناکامی کی تقریریں جو تھیں اور اپنی جو ان کا جو اس سفارشات اس میں شامل نہیں کی گئی، نہ ہی ان کو منظور کیا گیا اور 28ویں تک ٹال دیا گیا 26ویں کے بعد اب 27ویں میں. تو اس پہ مصطفیٰ کمال، فاروق ستار، بہروز اور کیا نام ہے فیصل سبزواری اور یہ تمام جتنے اظہار الحسن جو قومی اسمبلی میں نمائندگی کرتے ہیں، انہوں نے اپنے تئیں وہاں دھواں دار تقاریر کی اور انہوں نے بہت کچھ اس میں کہا. اور کسی نے یہ کہا جیسے فاروق ستار نے کہ لاوا پکنے والا ہے اور پیپلز پارٹی کو یعنی کہ جو مل گیا ہے 18ویں ترمیم میں وہ اس پہ بہت مل گیا ہے تو وہ خوش ہے. اس طرح کی باتیں انہوں نے ایک متنبع کہیں. انہوں نے نہ یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا لاوا پک رہا ہے. اب اس لاوے کو آگے کون اوپر اچھالتا ہے اور بہت اس کو آتش فشاں میں تبدیل کرتا ہے، تو وہ
جو ہے وہ ایک الگ سمت ہے، مگر انہوں نے یہ نشاندہی کی، اور لازمی احساس محرومی کا شکار ہو رہے ہیں لوگ یہاں جب یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی ایک تنظیم جس کو ووٹ دیے وہ وہاں سے منہ لٹکائے آ رہی ہے، تو لازمی پھر وہ ناکامی کی طرف دیکھتے ہیں، پھر وہ دیکھتے ہیں دوسری طرف کہ یار الطاف حسین ہوتے تو ایسا نہیں ہوتا، الطاف حسین ہوتے تو ویسا نہیں ہوتا۔ بہرحال وہ ایک حقیقت ہے الطاف حسین، تو الطاف حسین کی طرف تو آٹومیٹک گردنیں مڑ رہی ہیں، نگاہیں ان کی طرف بچھی ہوئی ہیں۔ اب الطاف حسین نے ایسے ٹائم پہ یہ کہہ بھی دیا تھا کہ میں آ رہا ہوں، تو لازمی ان کے یعنی کہ انہوں نے اپیل کی تھی پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ سے بھی، اور لازمی اسٹیبلشمنٹ سے بھی کی، تو حکمرانوں تک بھی یہ پیغام پہنچا۔ تو یہ صورتحال جو ہے یہ احساس محرومی اور اس طرح کا یہ جو چیز ہے، یہ ایک ایم کیو وہ پاکستان کی اعتماد ہے، یعنی کہ حب الوطنی کا اس کے جذبہ ہے، محب وطن ہے، اور انہوں نے اسی حب الوطنی کی وجہ سے اپنے یعنی کہ موجودہ دور میں جو آج ایم کیو پاکستان حکومت سے ملی ہوئی ہے، اور جو اس میں کیا نام ہے پاک سرزمین پارٹی اس میں ضم ہو گئی ایم کیو پاکستان نے، ان تمام لوگوں نے ہاتھ مل کے اکٹھے چلنے کا عہد کیا، تو وہ اسی وجہ سے کیا کہ پاکستان کے خاطر، پاکستان کے حوالے سے جو الطاف حسین کی 22 اگست کی تقریر تھی اس کا ازالے کے لیے انہوں نے اس میں حصہ لیا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ان کی یہ صورتحال میں ان کو یہ کیا ملا، ان کو یعنی کہ مایوسی ہوئی۔ 26ویں میں امید تھی 27ویں کی، اب 27ویں میں ان کو امید دلائی جا رہی ہے 28ویں کی۔ تو اب اس صورتحال میں ہم نے مانا پیپلز پارٹی نے روک لیا، تو یہ تو ایم کیو والوں کو بھی سوچنا ہے کہ آئیے کوئی ہم سفارشات پیش کریں گے، تو اس سے پہلے آپ نواز شریف سے شہباز شریف سے کہیں کہ جناب پیپلز پارٹی رکاوٹ ڈالے گی تو یہ ہماری سفارشات ایسے منظور ہوں گی، یا پیپلز پارٹی کو بھی اعتماد میں لیتے ہیں۔ تو یہ تو آپ کی ناقص حکمت عملی ہے، ناقص کارکردگی ہے۔ تو اس بنیاد پہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، آپ نے اب آپ کہیں گے آواز ہم کہاں بلند کریں، تو آواز تو بہرحال یہی فورم ہے جہاں آپ باقاعدہ فورم پہ کر رہے ہیں، آپ نے اپنی آواز پہنچا دی، مگر اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا، تو اب آپ کیا کریں؟ تو اب آپ کو یہی اس صورت میں پاکستان میں احتجاج ہوتا ہے، اور سراپا احتجاج بن جاتے ہیں، مظاہرے ہوتے ہیں الطاف حسین کے زمانے میں جو جیسے ہوتے تھے۔ تو اب الطاف حسین اگر اب اس دور میں آئیں گے تو وہ بھی کوئی اس طرح کے مظاہرے اب شاید وہ بھی نہ کر سکیں، مگر بہرحال احتجاج آپ کا ایک سیاسی قانونی حق ہے، تو اس پہ آپ احتجاج کریں کہ ہمارا یہ نہیں ہوا۔ تو اس صورت میں اور سب سے پہلے اپنے قوم کو منظم کریں، آپ بھی اس طریقے سے وہ پیغام رسانی کریں اور اس طرح سے کریں کہ اپنے قائد سے کچھ روابط پیدا کریں، اور ان سے آپس میں مل جل کے یعنی کہ جب تک منظم نہیں ہوں گے ایم کیو والے، اسی طریقے سے استحصال ہوتا رہے گا، اور اسی طریقے سے جب تک آپ اپنی کوئی قائد نہیں مقرر کریں گے اپنا، اور قائد آپ کا ایک ہی وہ ہے الطاف حسین، اس سے آپ نے اظہار لا تعلقی کر لیا۔ اب جب اس نے معافی مانگ لی ہے ارباب اقتدار سے جن کو وہ بات گرا گزری تھی، تو لازمی ان تک تو اپیل پہنچ گئی ہے، وہ انڈر پروسیس ہے، مگر آپ جو ہے آپ تو کیوں پیچھے ہٹے ہوئے ہیں؟ آپ بھی ایک قدم آگے بڑھ کے بولیں قائد ہمیں بھی معاف کریں، اگر ہم نے منحرف ہوئے تھے وہ آپ کو معاف کریں، آپ ان کو بھی معاف کرنا چاہیے آپ لوگوں کو۔ جب ارباب اقتدار سے اسٹیبلشمنٹ سے معافی مانگ رہے ہیں تو اپنے لوگوں کو بھی الطاف حسین معاف کریں۔ تو اس صورت میں ایک تنظیم آپ کی منظم ہو جائے گی، اور عوام جو ہے پاکستان کے بالخصوص کراچی کے عوام جو ایم کیو کے ووٹر ہیں، وہ بالکل سچی بات ہے، وہ یہی کہتے ہیں کہ ہماری جو تنظیم ہے ایم کیو کو ہی ووٹ دیتے ہیں، وہ چاہے فارم 47 کے حالات ہوں یا فارم 45 کے، وہ دیتے ووٹ ہیں، آج کل بھی دیا تھا اور آئندہ آنے والے دنوں میں بھی دیں گے، مگر پیار کرتے ہیں ایم کیو نام سے وہ، مگر آپ کے اتحاد کو بھی وہ چاہتے ہیں کہ آپ سب اتحاد ہو جائیں، اور قائد آپ کے وہی الطاف حسین آ کے یہاں ہو جائیں، اور اسی طریقے سے حالات میں چلیں۔ تو وہ اس امید پہ ہیں کہ جو قائد نے اپیل کی ہے تو اب اسٹیبلشمنٹ کیا توجہ ایکشن دیتی ہے۔ اگر آپ لوگ بھی قائد
کے تھوڑا بہت مخلص ہیں یا ان سے ہیں، تو عوام کہتی ہے کہ ہم کو پاکستان کو بھی حکومت سے مطالبہ کرنا چاہیے کہ ہمارے قائد نے معافی مانگ لی ہے، اب ان کو واپس لائیں، اور قائد کو بھی معاف کرنا چاہیے، اور یہ آپس کی غلط فہمیاں، آپس کی تلخی دور کریں اور اپنی تنظیم کو ایک بار پھر منظم اور طاقتور تنظیم بنائیں تاکہ آپ کے مطالبات منظور ہو سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔